بات وَاعْمَلُوا صَالِحًا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، پاکیزہ چیز سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک جو تم کرتے ہو میں اس کا خوب جانکار ہوں۔ اللہ جل شانہ اس آیت کریمہ کے اندر رسولوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ او رسولوں کی جماعت، پاکیزہ روزی کھانا، حرام روزی نہ کھانا، خبیث اور غلیظ چیز کے قریب نہ جانا، صرف پاکیزہ روزی کھانا۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث اس سلسلے میں جو پوری مکمل وضاحت اس آیت کریمہ کی کرتی ہے، اور تفسیر وہ ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرے یا کوئی نبی کی حدیث کسی آیت کی تفسیر کرے، اس سے بڑھیا تفسیر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے۔ اور اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا۔ اللہ نے مومنوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، مومنوں کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ او مومنوں، جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے پاکیزہ روزی کھاؤ۔ اور سیم ایسے ہی حکم اللہ نے جیسا مومنوں کو دیا رسولوں کو بھی دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، او رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، فَذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، ایک آدمی کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ بال، خستہ حال، بال بکھرے ہوئے، کپڑے گندے، اور آدمی سفر میں ہے، پراگندہ حالت میں ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لہ، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ پاکیزہ روزی نہیں کھاتے، رزق حلال نہیں کھاتے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہم کیا کریں؟ رزق حلال تلاش کریں میرے بھائیوں، حلال کھائیں اور حلال اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، اس لیے کہ وہ جسم جو حرام کمائی سے پلتا بڑھتا ہے، اس گوشت کو، اس جسم کو میرے بھائیوں آخرت میں جہنم کی آگ جلا دے گی۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ چاہتے ہو بگڑی ہر بنے اور سکون قلب بھی ملے، اپنے رب کا ذکر صبح و شام آپ بار بار کیجئے، اور رزق بس حلال کھائیے، ایسا کاروبار کیجئے۔ تو میرے